بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سبق میں آج کل ہمارا موضوع چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان کی کچھ صفات، اور اسی سلسلے میں آج ہم چوتھی صفت پڑھ رہے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم للزکاة فاعلون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور چوتھی آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم جو کہ للزکاة زکوٰۃ، فاعلون ادا کرنے والے ہیں، با محاورہ ترجمہ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الاکثرون علی ان المراد بالزکاة ها هنا زکاة الاموال، اکثریت جو ہے اہل علم کی وہ اسی طرف گئی ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ ہے، حالانکہ آیت مبارکہ مکی ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ زکوٰۃ مدینہ میں دوسرے سال ہجرت کے فرض ہوئی۔ اب ان دونوں باتوں میں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو فاصلہ ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ایک طرف اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں حالات و واقعات، تاریخ، حدیث اور سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی۔ معزز خواتین و حضرات، ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اس قسم کے امور کے لیے اساتذہ کرام کے پاس بیٹھا جائے، گہرا مطالعہ کیا جائے، دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کو فرض قرار دیتی ہے، لیکن کتنی، کس کس چیز پر اور کب، یہ تمام کی تمام تفصیلات مدینہ میں طے ہوئی۔ سورۃ الانعام پیچھے ہم پڑھ کے ہیں، وہ بھی مکی ہے، اس کی 141ویں آیت مبارکہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تمہاری فصل کٹے اسی دن عشر کی صورت میں اس کا جو حصہ ہے وہ نکال دو۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے بقول یہاں پر زکوٰۃ سے مراد نفس کی زکوٰۃ ہے کہ شرک اور نجاست سے انسان بچے، جس طرح سورۃ الشمس کی 9ویں اور 10ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کیونکہ زکوٰۃ کا لفظی معنی پاک کرنا ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو پراگندہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر سورہ فصلت کی 6 اور 7ویں آیت مبارکہ ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے مشرکوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بلکہ کِلَا الْأَمْرَيْنِ مُرَادًا، اس بات کا احتمال ہے کہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں، زکوٰۃ نفس اور زکوٰۃ مال۔ اور ایک کامل مومن جو ہے
وہ دونوں قسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے نفس کو بھی پاک کرتا ہے اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کو دیکھیں تو ابن عاشور نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، اور وہ مناسبت بڑی دلچسپ لیکن بڑی عام فہم ہے۔ مناسبت یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت کم الگ الگ ہوا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ دیکھیں تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے نماز کی ادائیگی کے پر زور دیا کہ میرے نیک بندے نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ساتھ یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کر دیا۔ اور مفسرین کرام جن میں خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں، امام ابن جریر، ابن عاشور، امام سیوطی، امام کرمانی، امام شکانی، اور پھر اسی طریقے سے امام راغب المفردات فی غریب القرآن میں، اور الوسی بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، جس طرف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہاں نفس اور مال دونوں کی زکوٰۃ ہے۔ سورہ توبہ پیچھے گزری 130 آیت مبارکہ، رب کائنات فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے آپ زکوٰۃ لیں جو ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ جو بات ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کر آگے بڑھے ہیں وہی بات یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم انسانوں کا بھی حق ہے۔ اور وحدۃ التفسیر میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتا ہے فالمؤمنون یطہرون انفسهم بحسن اخلاقهم ویطہرون اموالهم باخراج الزکاة اموالهم على اختلاف اجناسها، کہ مومن اپنی جان کی زکوٰۃ دیتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرتا ہے مختلف اجناس کی زکوٰۃ ادا کر کے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور یہاں پر ایک بات جو کہ تفسیر الساوی میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ زکوٰۃ کس مال کی کب اور کیسے ادا کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو تفصیلی ویڈیو چینل پر مل جائے گی، لیکن میں یہاں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے معزز خواتین حضرات کہ اگر زکوٰۃ شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کی جائے، باقاعدہ اسے سمجھ کر، اس کی باریکیوں میں جا کر، جو شریعت نے جس انداز سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اگر ہم اس انداز سے زکوٰۃ ادا کریں تو یہ طے شدہ بات ہے معزز خواتین حضرات، اللہ کی زمین پر ایک انسان بھی، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ کبھی بھی غریب رہ نہیں سکتا، بھوکا رہ ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن نے زکوٰۃ کو اسی وجہ سے فرض قرار دیا کہ یہ بندوں کا حق ہے۔ اور ایک جملہ نوٹ کیجئے، صدقہ اور زکوٰۃ کے حقدار ملتے نہیں ہیں، انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس پر ضرور غور و فکر فرمائیے گا کہ ہم زکوٰۃ کو ایک نظام کے تحت منظم طریقے سے حقداروں کو تلاش کر کے پہنچائیں، تبھی اس کا کما حقہ فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.